بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راستگو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ملک کو درپیش بحران کا ذمہ دار سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور دیگر اداروں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا پر پابندی کے باوجود بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عوام کی ذہن سازی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ پتھر پر لکیر ہے کہ ہر قسم کے بحران کا واحد حل فوری الیکشن ہے، لیکن الیکشن کی راہ میں اصل رکاوٹ کون ہے؟ اس کی کھوج لگانے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ اور نقصان کن کن کو ہوگا۔ سادہ سی بات ہے کہ جس کو الیکشن میں کامیابی کا یقین ہوگا وہ ملک میں کسی بھی بحران کا حامی نہیں ہوگا، اور جس کو نقصان کا خدشہ ہے وہی عناصر ملک میں انارکی اور بحرانوں کا ذمہ دار گردانا جائے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں میں ہار اور جیت دونوں چیزیں ہضم کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ماضی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آمروں کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو طویل اقتدار نصیب نہیں ہوا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر کوئی طاقت ایسی ہے جو الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جو اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے قومی مفادات پس پشت ڈال رہے ہیں۔ گزشتہ سال 8 اپریل 2022 سے لے کر اب تک ملکی و قومی مفادات ہر صاحب اختیار کی آنکھوں سے اوجھل دکھائی دے رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان، بیوروکریٹس ہو یا ججز، ہر کوئی اپنی ساکھ اور بقا کی خاطر 22 کروڑ پاکستانیوں کو قربانی کا بکرا بنائے بیٹھا ہے۔ ماضی میں پاکستان کو اس سے بھی سنگین بحرانوں کا سامنا رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی صاحب اختیار یا ادارہ مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کروا دیتا تھا۔ اب کی بار ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر دوسروں کا تماشا دیکھنے لگا ہے؟ پاکستانی سٹیک ہولڈروں اور ارباب اختیار نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو نتائج اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ ہر کسی پر سکتہ طاری ہو جائے گا۔ ملک چلانے والوں کی انا پرستی اور خود غرضی تاریخ کے اس مقام پر پہنچ چکی ہے جس کے آگے تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ سیاسی بحران کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت خاص و عام کی ایک برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ماہر معیشت چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ ملک کے معاشی بحران کا اصل ذمہ دار طبقہ طاقتور اشرافیہ کا ہے، جس نے غلط پالیسیاں بنائی، کرپشن کی، ناجائز مراعات حاصل کی اور قرضے معاف کروائے، ملک کو بحران سے دوچار کیا اور پھر IMF کا بہانہ بنا کر مشکل فیصلوں کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ یہ طبقہ ہر جگہ موجود ہے اور اسے بعض سیاستدانوں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ انہیں اداروں سے بھی ریلیف مل جاتا ہے، اسی لیے آج تک بجٹ خسارہ درست کرنے کے لیے شاہانہ حکومتی اخراجات کم کرنے، کابینہ کا سائز چھوٹا کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی بجائے سارا بوجھ غریب عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ ملکی امور چلانے والے اعلیٰ شخصیات کو یہ کیوں دکھائی نہیں دیتا کہ اشرافیہ کا یہ مافیا ٹیکس ایمنسٹی کے نام پر ٹیکس چوری کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ڈالر کی اسمگلنگ پر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے IMF کے ساتھ معاہدہ بھی توڑ دیتا ہے۔ عمران خان کو مائنس کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ موجودہ بحران کی زیادہ ذمہ داری ملکی اشرافیہ پر ہی عائد ہوتی ہے، جو 4000 ارب کے مراعات لیے ہوئے ہیں۔ وہ اگر 2000 ارب کے مراعات چھوڑ دیں تو اس سے بھی عوام یا عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ پاکستان کی بہترین 22% زرعی زمین اس وقت 1% اشرافیہ کے پاس ہے، جو اس سے 950 ارب روپے سالانہ کما کر صرف 3 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے؟ دوسری طرف گھی، چائے اور ڈرنکس سمیت کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا کر غریب لوگوں سے 450 ارب روپے لے لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ موجودہ بحران 22-23 سالوں کی کہانی ہے، جس میں سول اور ملٹری دونوں طرح کی حکومتیں شامل ہیں؟ ملک کو درکار ضروری معاشی اصلاحات کرنے، معیشت کو دستاویزی بنانے اور خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں سے جان چھڑانے کے لیے جتنی کوششیں کی جانی چاہیے تھی وہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ ملک کا موجودہ اقتصادی بحران ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پریشان کن اور مشکل بحران ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کووڈ کی وبا، تاریخ کے بدترین سیلاب، عالمی اقتصاد بازاری اور یوکرین کی جنگ سے پیدا ہونے والے حالات نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ صرف 8 سال کے قلیل عرصے میں ملکی قرضے دگنا ہو گئے ہیں۔ پاکستان پر 126 ارب ڈالر کے قرضے واجب الادا ہیں۔ یہ بحران حکومتوں کا پیدا کردہ ہے۔
ہر سال قرض کی ادائیگی کے لیے 13 ارب ڈالر درکار ہیں۔ ملک کو ضروری امپورٹس کے لیے 5 سے 6 ارب ڈالر درکار ہیں اور ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ ملک کو درپیش سنگین اقتصادی بحران اس وقت پر سامنے آیا ہے جب ملک کا سیاسی نظام بھی بحرانی کیفیت کا شکار ہے اور ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں اور دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ملک میں ریاست اور عوام کا رشتہ بھی بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس اقتصادی بحران کی ذمہ دار اشرافیہ ہے جس نے ملک کی معیشت کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹیلنٹ اور انٹرپرائزز کی بجائے بیرونی قرضوں کو بٹھا دیا ہے۔ ملک کے معاشی فیصلے 220 ملین لوگوں کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ صرف 1 ملین مراعات یافتہ لوگوں کے لیے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ سیاسی رسا کشی کا کھیل بند کر کے الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں آنے والی بھوک اور افلاس کی وجہ سے ایسے کردار ننگے ہو جائیں گے کہ تاریخ بھی ان کو اپنا حصہ بناتے ہوئے شرم محسوس کرے گی۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔